السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 281 سیریل ہے، 281۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عبادات پر۔ تو کل ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ کی جو عبادتیں فرض کے علاوہ ہیں اس پر بات کریں۔ ابھی بھی نماز سے متعلق کچھ باتیں رہ گئیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تحیۃ المسجد۔ تحیہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں سلام کرنے کے، سلوٹ مارنا جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ ہندوستان میں اس کا ایک دم رواج ختم، خاص کر احناف کی مساجد میں اس کا رواج ہی نہیں۔ شوافع سخت پابند ہے کہ تحیۃ المسجد ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ مطالعے کے درمیان میں آج ایک بات عجیب معلوم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ تحیۃ المسجد چھوڑیں گے۔ لوگ تحیۃ المسجد چھوڑیں گے۔ اب ہندوستان کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا تو درکنار ہے، اس کا خلاف کرتے ہیں۔ مسجد میں جائیں گے، پہلے تھوڑی دیر بیٹھیں گے، چاہے 2 ہی سیکنڈ بیٹھیں، اس کے بعد کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر کے سنت پڑھیں گے، تحیۃ المسجد پڑھتے ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جس علاقے میں اگر ایک سنت کو کسی نے مردہ کر رکھا ہے لوگوں نے، ایسی جگہ پر آپ لوگ سختی سے جو ہے پابندی سے تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وہ سنتیں جو لوگوں نے مردہ کر رکھی ہیں، اگر کوئی اس کو زندہ کرتا ہے تو اس کو 100 شہید کا ثواب ہے، اور حدیث ایک دم صحیح ہے۔ لہذا خود بھی پڑھیں تحیۃ المسجد، اور لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کریں اور ترغیب دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو ایک تو یہ بات کرنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے مسجد میں اور وہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس چیز نے تم کو منع کیا کہ تم 2 رکعت نماز نہ پڑھو؟ ان کو فوراً کھڑا کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھوائی۔ میں جماعت کے لوگوں سے خاص کر کہنا چاہوں گا، جماعتیں جب جاتی ہیں، مثال کے طور پر اسٹیشن پر دعا کرتے ہیں، جب جماعت نکلتی لگتی ہے دعا کرتے ہیں، لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام جماعت کو سب لوگوں کو مل کر بتانا چاہیے تحیۃ المسجد پڑھو۔ اس کی کوتاہی ہے۔ تو بلکہ جتنی مرتبہ ہم نکلے مسجد سے اور مسجد میں داخل ہوئے، خاص کر وضو کرنے کے لیے نکلے اور پھر دوبارہ وضو کے لیے گئے، پڑھ کر وضو کر کے گئے، اب چاہیے کہ مسجد میں داخل ہو تو ہم کو ہر حال میں تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ اور ایسے موقع پر جب کہ لوگوں نے چھوڑ رکھی ہے، وہاں پر سختی سے پابندی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم اس پر بہت اجر دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ چھوڑ رکھا ہے۔ تو تحیۃ المسجد کے بعد نماز استخارہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب کوئی تمہاری اہم بات ہو جائے، اہم بات سے مراد یہ ہے کہ استخارہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ چند چیزوں میں کنفیوز ہونا اور فیصلہ نہ کر پانا، ایسی شکل میں بندہ استخارہ کرے۔ اب تم کو فجر کی نماز پڑھنی، اس میں استخارہ کی ضرورت نہیں کہ پڑھیں کہ نہیں پڑھیں۔ استخارہ ہوتا ہے اس چیز میں جس چیز میں آپ کنفیوز ہیں۔ ایک جاب آئی ہے، 2 جگہ سے جاب آئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یار اس کو جوائن کرے اس کو جوائن کرے، 4 جگہ سے رشتہ آیا ہوا ہے، یہاں کریں یا وہاں کریں۔ ایسے تمام معاملوں میں استخارہ کرنا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایسے کوئی بات آ جائے تو ہم کو استخارہ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھے
اور نماز پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا کریں. استخارے کی دعا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. بعض لوگ اپنی طرف بھی کہتے ہیں کہ رات میں وہ 2 رکعت نماز پڑھے پھر دائنی طرف لیٹ جائے. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ دن میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں، رات میں بھی. جن لوگوں نے رات کی بات کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رات میں آدمی جب لیٹتا ہے تو اس کا ذہن ایک طرف ہوتا ہے، لہذا ایسے وقت پر امید ہے کہ آپ کو صحیح رہنمائی ہوگی. رہنمائی 3 طریقے سے ہو سکتی ہے. سب سے پہلی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ جس معاملے میں کنفیوز ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اپنے معاملے کو اللہ کے سامنے رکھا. پہلی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا کنفیوژن ختم ہو جائے. نمبر 2، آپ کا دل خود بخود مائل ہو جائے، نہیں صاحب یہی کام کرنا چاہیے. نمبر 3، کہ ایسا کوئی خواب آئے جو انڈیکیٹ کرے کہ یہ کام کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کہ ایک آدمی کو بامبے سے رشتہ آیا ہے، بنگلور سے بھی رشتہ آیا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بنگلور کی گاڑی پہ سوار ہو کر بنگلور جا رہا ہوں، تو یہ انڈیکیشن ہے کہ بنگلور والا جو رشتہ ہے وہ زیادہ مناسب ہے. تو ایسی 3 شکل ہو سکتی ہے. چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو. بہت سے لوگوں کو ایسا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ان کو 2 یا 3 مرتبہ ٹرائی کرنا چاہیے. جو صحابہ کرتے تھے کہ اس میں اسی معاملے کو اللہ کے سامنے مزید رکھتے تھے. اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر کسی دوسرے شخص سے بھی استخارہ کرایا جا سکتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ بندہ نیک ہے. آپ میرے پیچھے نہیں پڑ جائیے گا، پھر استخارہ ہی کرتے رہ جائیں گے. کیونکہ ہوتا ہے ابھی ذرا سے خواب کی تعبیر بتا دو تو دن بھر میں 50 فون آنا شروع ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز اس نے بیچ میں ٹوک دیا کہ پھر کل سے صبح ہی سے شروع ہو جائے گی. تو آپ والدہ ہیں گھر میں، مثال کے طور پر والد ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بیوی دیندار ہے، جو بھی ہے بیوی شوہر کو سمجھتی، بہتر ہے کہ گھر کے لوگ جو ہے وہ استخارہ کریں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد مصیبت کی نماز. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی عادت تھی کہ کوئی بھی مصیبت، جیسے بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی، سب سے پہلے آپ مصلی بچھاتے تھے. جیسے ہم اگر بیمار ہو جائیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مصلی تھوڑے بچھاتے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جب ڈاکٹر سے ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار کم سے کم دعا دارو کرو کچھ. تو اللہ کو ہم بعد میں رکھتے ہیں، پریفرنس تو پہلے ڈاکٹر ہے. تو وہاں سے جب تھک جاتے ہیں، نہیں ٹھیک ہوتا ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو اللہ سے رجوع بھی نہیں کرتے ہیں. نہیں جب ٹھیک ہوتا ہے تب اللہ کی جانب مولانا صاحب کے پاس تعویذ لکھا لو، پانی دم کراؤ، یہ سب بعد میں ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر. اللہ کے رسول اور صحابہ کی عادت قطعی رہی تھی. علاج جو بھی کرنا ہوتا تھا، جو بھی پرابلم آتی تھی، سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے معاملے کو رکھ دینا ہے. دیکھیں یہ بات آپ کو بتائیں، اللہ کی پالیسی میں سے ایک پالیسی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے اوپر کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں. جتنا آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں اتنا آپ کو کوآپریٹ کرتا ہے. اور یہ انسان کی بھی خوبی ہے. ابھی ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، امی کتنا خیال رکھتی بچے کا. ذرا سے چارپائی کے کنارے آئے، ارے گر جائے گا. کیوں؟ اسے معلوم ہے یہ ٹوٹل میرے اوپر ڈیپینڈ ہے، لہذا وہ اس کو زیادہ لوک آفٹر کرتی ہے، کیئر کرتی. بچہ جیسے جیسے بڑا ہونے لگتا ہے، اب امی کا ذہن اس کی طرف، کیوں؟ اس کے اوپر سے انڈیپینڈنٹ ہونے لگا. وہ خود ڈیپینڈنسی چھوڑا، جیسے ہی چھوڑا ویسے ماں کی اب دوسری کیفیت ہو جاتی ہے. ہم پروردگار عالم کے سامنے اس چھوٹے بچے سے بھی زیادہ مجبور ہیں، لہذا ہم جتنا اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں پروردگار عالم ہمارے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب حدیث قدسی کہی جاتی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ نبی سے یہ بات کہی ہے. ایک بات ڈائریکٹ کہتا ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ایک بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی لیکن پروردگار عالم ڈائریکٹ اپنے نبی سے بات کہتا ہے، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میرے بندوں سے بتا دو کہ میں لوگوں کے گمان کے مطابق ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، جیسا آپ میرے اوپر گمان کرتے ہیں کہ اللہ میرا ایسا ہے ایسی مدد کرتا. اللہ کہتا ہے ہم ویسے ہی اس کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. اور جتنا آپ اسمارٹ بنتے ہیں اس کے سامنے،
پروردگار عالم کی ذات کیا ہے؟ الصمد، بے نیاز، کیونکہ اس کو کسی چیز کی لالچ یا کسی چیز کے ہماری عبادت سے، ہمارے اچھا بن جانے سے، ہماری اس کی نماز پڑھنے سے اس کی صحت پر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ خدا خود سے ہے، تمہارے ووٹ دینے سے خدا نہیں بنا ہے کہ ہم پاور گھسیٹ لیں گے تو منارٹی میں سرکار آ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رب ذوالجلال خود ہے، فارسی میں اسی لیے اس کو خدا کہتے ہیں۔ تو جب مصیبت آتی تھی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آندھی آتی تھی، طوفان آ گیا، ہم اگر بازار میں رہتے تو کہاں بھاگتے ہیں؟ گھر بھاگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بازار میں رہتے تھے فوراً مسجد جاتے تھے۔ آپ کا کمرہ مسجد سے لگا ہوا تھا، جب آپ کمرے میں ہوتے تھے، آواز ہوتی آندھی کی، کوئی بات ہوتی، فوراً آپ بھاگ کر کہاں جاتے ہیں؟ مسجد جاتے ہیں۔ ہم اگر مسجد میں بھی رہتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں تھوڑا سا ہلکا ہو تو گھر بھاگ کے جائیں۔ تو معاملہ الٹ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی، ہر پریشانی پر سب سے پہلے رجوع الی اللہ، اللہ کی جانب رجوع ہو جانا۔ سفر کرتے تھے، جیسے ہی گھر آتے تھے سفر سے واپس، سب سے پہلے مسجد جاتے تھے، آپ 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ جانے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آخری وزٹ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتے تھے۔ فاطمہ سے حضور کو بڑی دل محبت تھی، آپ جب جانے لگتے تھے تو آخر میں ملاقات کس سے کرتے تھے؟ فاطمہ رضی۔ آنے کے بارے میں بھی ہے، مسجد سے جانے کے بعد سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ملاقات فرماتے تھے۔ بہرحال مصیبت کے وقت بھی اللہ کے رسول کی عادت ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے، لہذا ہم لوگوں کو بھی اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ نماز شکر، صلاۃ شکر، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب ابو جہل کے مرڈر کی اطلاع ملی کہ ابو جہل کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ ایک دن پہلے جبریل نے آ کر حضور کو بتا دیا تھا کہ حضرت کل یہ اس جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا۔ جگہ کی بھی نشاندہی تھی، وقت کی نشاندہی تھی کہ کل ابو جہل یہاں مارا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت گئے، جنگ بدر، تو سب لوگوں کی باڈی ملی لیکن ابو جہل کی نہیں ملی۔ تو حضور نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، ابو جہل مارا گیا ہے، ابو جہل کی باڈی تلاش کرنی چاہیے۔ تب جا کر کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو آخری ہچکیاں لے رہا تھا، وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، وہ ہم سب آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی نہیں ابو جہل مارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھ کر کے آپ نے جو ہے نا 2 رکعت نماز ادا فرمائی، دشمن کے شکست پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے دشمنی اسلام کے لیے، ایک ہوتی ہے دشمنی ذات کے لیے۔ ذات کی دشمنی پہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے کا، یہ نوٹ کر لیں۔ پتہ چلا ہمارا دشمن ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ ادھر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اسلام کی دشمنی، اسلام کا ایک دشمن شخص ہے، چاہے وہ عالمی سطح پر ہو چاہے وہ لوکل ہو، اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، ایک مسلمان کو اندر سے خوشی ہوگی، چاہے یا نہ چاہے خوشی ہوگی۔ ایسے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں تو بھائی بہن ادھر ادھر کوئی ہو گیا، جھگڑا ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا تو آپ نے کھٹ سے مصلی بچھا لیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے یہ بھی ایک عادت تھی کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ سیرت پر مستقل پروگرام سن رہے ہیں، کئی مرتبہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، سوائے ایک کے، وہ بتا چکا ہوں، آج نہیں بتاؤں گا۔ جب کوئی خوشی ہوتی تھی، ایک تو یہ کہ خوشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری عادت تھی سجدہ کرنے کی، آپ سجدہ بھی فرماتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ سجدہ اکیلا جائز نہیں ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ علامہ شامی جو احناف کے بہت بڑے بیرسٹر ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ صاحب سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کی رائے اس بنیاد پر حدیث، حالانکہ کئی میں ابھی آپ کے سامنے کوٹ کرنے جا رہا ہوں سجدے کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں سجدہ کہا ہے ان سب سے مراد نماز ہے۔ وہ تعویل کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی بہت جگہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، پوری نماز کو رکوع کہہ دیا گیا ہے۔
سجدہ کو پوری نماز کہہ دیا گیا ہے، تو ان کا کہنا ہے جز بول کے کل مراد ہے، لہذا جہاں جہاں سجدہ حضور کا ذکر ہے سجدہ شکر، وہ کہتے ہیں وہ ساری کی ساری صلاۃ شکر ہے، سجدہ صرف شکر نہیں ہے۔ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور صاحبین کی بھی رائے ہے۔ صاحبین جب کہا جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد مراد ہوتے ہیں جو ان سے ایک دم متصل شاگرد ہیں، امام محمد اور امام یوسف، لہذا ایسی شکل میں سجدہ اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ غلطی جو لوگ کر رہے ہیں سجدے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے مرکز میں دیکھا ایک دن صاحب سجدہ کر رہے ہیں، ایسے سجدہ پہ ہاتھ رکھے ہیں، ایک دم غلط ہے، وہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بندے نے اپنے طور پر سے سجدہ ویسے ہی کیا جائے گا جیسے سجدہ کیا جاتا ہے، اس سجدے میں آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 4-5 حدیثیں نقل کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لمبا سجدہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ ہی نہیں رہے سجدے سے، بہت لمبا ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول بڑا لمبا سجدہ آپ نے کیا، کس بات پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بات بتائی آج کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن سے بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میں اس اللہ کی اطلاع پر شکر گزار ہوں، اور میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری امت میں ایسے لوگ 70,000 ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں کتاب کیا جائے گا، گرین چینل سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ زاد المعاد میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور بیہقی نے بھی نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ نے آپ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ قرآن مجید میں اس میں ذکر ہے، ایک آیت سورہ علم نشرہ میں غالباً ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کس بارے میں؟ امت کے بارے میں۔ تو جب اللہ نے یہ بات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے کہ پروردگار عالم نے یہ کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو اتنا عطا کروں گا بخشش تمہاری امت کی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس بنیاد پر بھی آپ نے سجدہ کیا۔ تیسری روایت احمد کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع دی گئی کسی جنگ میں کہ مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں اور دشمن شکست کھا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، اور جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ اپنی رائے دیں، لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے جملے کے بعد میں ایک دم مایوس ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ اس معاملے کو اب اللہ کے حوالے کر دیا ہے، پروردگار عالم جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول کریں گے۔ انہوں نے کہا مجھے میرے میکے بھیج دیجیے۔ جب آپ بھی یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں کہ عائشہ آپ بے گناہ ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ ایسی حالت میں کیسے رہا جا سکتا ہے؟ بڑی لاجیکل بات ہے کہ کانفیڈنس شوہر کھو چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے میکے چلی جائیے۔ آپ چلی گئیں، 38 یا 39 دن یا 40 دن کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی، اور جس میں اللہ نے اعلان کیا کہ عائشہ جو ہے وہ پاک دامن عورت ہے اور ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا حضرت عائشہ کی، جب وہ آیا خوشخبری لے کر کے بندہ کہ آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ کے بارے میں، تو اماں نے کہا کہ بیٹا نبی کا شکریہ ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نے آیت نازل کی شکریہ اس کا ادا کرنا ہے، اور آپ اللہ کے دربار میں گر پڑی اور آپ نے شکریہ ادا کیا سجدے۔ تو اس سے بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی سجدے شکر جو ہے وہ کرنے کی صحابہ کی عادت تھی۔ تو لہذا ہم کو بھی کبھی ایسی بات ہو تو ہم لوگوں کو بھی جو ہے افضل تو یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے پھر پورا ٹائم چاہیے۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ امیڈیٹلی ایک ایکشن ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ اگر آپ اٹھیں گے وضو کریں گے نماز، تو وہ کیفیت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ ٹائم بینگ کیفیت پیدا ہوتی ہے،
اور اگر ٹائم بینگ کے لیے بندہ جو ہے فوراً سجدہ جو کرے گا وہ کیفیت پھر نماز پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال دونوں چیزیں جائز ہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کی رائے پر ہونے کے باوجود بھی ہمارے ہاں فتویٰ ہے اور چاروں ائمہ کا اس بات پر ہے کہ سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہو امام ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر جب حدیث صحیح آ جاتی ہے تو امام اعظم کا خود قول ہے کہ میری بات کو دیوار پہ مار دینا، حدیث پر عمل کرنا۔ تو انہوں نے تعویل کی ہے، لیکن حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سجدہ کیا گیا ہے، لہذا ہم سجدہ کر سکتے ہیں۔ نماز استسقا، نماز استسقا، استسقا کے معنی ہوتے ہیں پانی کا طلب کرنا، سقیون کے معنی ہوتا ہے پیاس جب لگی ہو طلب کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے تھے۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضور نے کبھی اگر یہ بات کہی کہ اے رب ذوالجلال ہم پریشان ہیں پانی کے لیے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بارش نہیں ہوئی پوری لائف میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی دو دعائیں ایسی ہیں جو تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں نوٹ ہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہو اور رب ذوالجلال نے ہاتھ کو بھرا نہ ہو۔ بقیہ 99.9% اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو رب ذوالجلال نے اپنے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ لاج رکھی۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا فرمائی۔ جب بھی دعا فرمائی بارش ہوئی۔ تو ایک شکل تو یہ ہے تنہائی میں دعا، تنہائی میں 2 رکعت پڑھنا، 3 شکل اس کی ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی صرف دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک بدو آیا، بدو اس خطبے کے درمیان میں ہی بول پڑا کہ اللہ کے رسول ایک دم پانی کے بغیر حالات خراب ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ابھی نماز جمعہ ختم بھی نہیں ہوتی کہ گم 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 بارش ہونے لگی۔ اتنی ہوئی ہفتے بھر ہوئی، وہ اگلے ہفتے پھر آیا۔ اللہ کے رسول بولو بس بھیا بہت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی جمعہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے پروردگار عالم اب یہاں نہیں، کنارے برسائیے اور لوگوں کو اس کا استفادہ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ بارش تھم گئی، اور پھر ان علاقوں میں بارش ہے جن علاقوں میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ تو دوسری شکل یہ ہے، پہلی شکل یہ ہے نماز پڑھا جانا، دوسری شکل یہ ہے کہ دعا کرنا، تیسری شکل یہ ہے کہ تنہائی میں بندہ جو ہے وہ دعا کرے، نماز پڑھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استسقاء کے لیے دعا کرتے تھے تو کبھی کبھی ہاتھ کو ایسے کر دیتے تھے دعا کرتے کرتے، اور اپنی چادر کو الٹا کر دیتے تھے۔ مطلب کیا کہ اللہ جو حالات ہیں نا پلٹ دیجئے۔ اور بخاری کی روایت ہے چادر کو الٹ دیتے تھے، اور چادر کے الٹ کرنے سے نیک فالی لیتے تھے کہ جس طرح سے میں نے اپنی چادر الٹ دی ہے، اے پروردگار عالم اس سوکھے کے حالات کو بدل کر پانی سے تبدیل فرما دیجئے۔ لہذا ایسی شکل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، خاص کر استسقاء کے لیے ذکر کیا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے۔ اور بہت سی دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں بھی اٹھایا ہے دعا میں، لیکن استسقاء کے لیے خاص بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اتنا زیادہ ہاتھ اٹھایا کہ آپ کے بغل سے سفیدی نظر آ رہی تھی۔ لہذا ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا۔ تمام انبیاء نے تقریباً جو ہے وہ بارش کے لیے دعائیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا کیے، اللہ نے وحی کی موسیٰ سب جانور کو آدمی کو لے کر کے نکلے بارش کے لیے، بہت پریشانی تھی۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ یہ تمہارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں نا، اس میں ایک آدمی اتنا بڑا گنہگار ہے کہ میں اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں نازل ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے جو آئے تھے لوگ کہ بھائی ایک آدمی اس میں بہت گنہگار ہے، خدا کے واسطے محفل سے چلا جائے تو رب ذوالجلال بارش برسائے گا۔ وہ بندہ سمجھ گیا کہ بابو میں ہی ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان ہوں۔ اس نے اسی وقت اپنے اللہ سے کہا اللہ میں اتنی شرارت کیا لیکن لوگ نہیں جانے میرے بارے میں، اور آپ نے میری عزت کو محفوظ رکھا۔ اگر میں اس وقت اٹھ کر کے چلا جاؤں گا تو سب کو معلوم ہوگا کہ میں ہی بدماش شخص ہوں۔ میں آج اس وقت توبہ کرتا ہوں
کہ آج کے بعد سے کوئی شرارت نہیں۔ اس نے جیسے ہی کہا ویسے ہی گم 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 بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کہ کوئی گیا بھی نہیں، بارش ہو رہی ہے۔ اللہ سے آپ کو معلوم ہے موسیٰ کا لقب ہی کلیم اللہ ہے، کلیم کے معنی بات کرنے والا، کلیم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ آپ بولے تھے کہ آدمی ہے وہ گیا بھی نہیں، بارش بھی ہونے لگی۔ کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کی وجہ سے برسا بھی رہا ہوں، جس کی وجہ سے بارش کو روک رکھا تھا اسی کی وجہ سے بارش بھی ہو رہی ہے۔ تو بارش کی دعا مانگنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کبھی ایسے حالات ہوں۔ اور بارش کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی، ویسے تو مسجد میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، نماز پڑھی، لیکن بہتر ہے کہ میدان میں نکلا جائے۔ جو ہمارے پاس روایتیں، صحیح روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ گئے اور وہاں پر جا کر کے آپ نے دعائیں مانگی۔ اور بعض انبیاء کی سنت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جانور وغیرہ کو بھی لے جانے کی۔ بہرحال صلاۃ استسقاء ایک چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد نماز ایک ہوتی ہے چاند گرہن پر اور سورج گرہن پر، سورج گرہن پر اور چاند گرہن پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ سورج میں گرہن لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ فوراً جو ہے نماز میں مصروف ہو گئے۔ تو ایک طریقہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر جو ہے وہ سورج گرہن یا چاند گرہن پر نماز پڑھے۔ دوسری روایت معلوم ہوتا ہے کہ سورج گرہن لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ بھی آئے، اور مسجد میں لمبی لمبی جو ہے وہ نمازیں آپ نے پڑھی، اتنی دیر تک پڑھی کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر آدمی کو لمبی نہیں بھی پڑھنا ہے، مطلب نہیں پڑھ سکتا ہے، صورتیں نہیں یاد ہیں، تو مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتا رہے، اور اس وقت مسجد سے خارج ہو جبکہ کیا کہتے ہیں سورج گرہن یا چاند گرہن ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب سورج کی روشنی ظاہر ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ حضور کے زمانے یہ بات مشہور تھی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی پر مصیبت آتی جس کی وجہ سے یہ غم مناتے ہیں، اور اتفاق ایسا ہوا کہ سورج گرہن لگا، اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ اب لوگوں نے اس کو دونوں کو جوڑ دیا، کہا دیکھا ابراہیم اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، ان کا انتقال ہوا لہذا سورج غم منا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ نے فوراً ان کی تربیت فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کسی کے مرنے اور کسی کے جینے سے سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں لگتا ہے۔ لہذا جو ہے ہم لوگ بھی کبھی کبھی کوئی مر جاتا، بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آسمان رو رہا ہے، بارش آسمان سے نہیں ہوتی ہے، سمجھے؟ ایسے جملے بولتے وقت پرہیز کرنا چاہیے، بارش آسمان سے ہوتی نہیں ہے، جانتے بارش جہاں سے ہوتی ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، تو ایسی کوئی بات عقیدے کی اس قسم کی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرہن کے موقع پر آپ نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات نماز تو آپ سنے میں بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقہ دیا جائے، صدقہ مصیبت کو ٹالتی ہے، صدقہ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ذکر کیا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ تو تینوں میں سے جو بھی آدمی کو اس وقت فوراً سہولت موجود ہو، اب تو کیا ہے کہ پہلے سے ڈکلیئر رہتا ہے، سال بھر پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں ٹائم پر ہوگا، لہذا یہ بھی سنت، ایسی سنت ہے کہ مسلمانوں نے اس کو ہندوستان میں، عرب میں ماشاءاللہ یہ ایک دم آج بھی ہے، پہلے سے اعلان ہو جاتا ہے، باقاعدہ پیپر میں آ جاتا ہے، پھر اذان جب لگنے والا ہوتا ہے اس سے 10-15 منٹ پہلے وہ اذان کی شکل میں ایک آواز پکارتے ہیں الصلاۃ الجامعہ کے نام پر، تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ سنت کے مطابق نماز ہوتی ہے۔ کیونکہ ہندوستان والوں نے کے پاس ان کا بھارتی اسلام ہے، لہذا ہر وہ کام کرنا ہے جو رسول نے نہیں کیا ہے، جو کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے، جو نہیں کیا ہے وہ کرنا ہے۔ تو ہماری پالیسی اینٹی رسول پالیسی ہوتی ہے، سمجھے؟ اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز خوف، نماز خوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات میں ڈر جاؤ تو صلاۃ خوف شروع کرو۔ نماز خوف کہتے ہیں اس نماز کو کہ جب اسلامی فوجیں، مسلم فوجیں، مجاہدین جنگ میں ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو فوج اٹیک کر دے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ ایک طریقہ بتا دیتا ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صلاۃ خوف ادا کی ہے کئی طریقے سے، اس میں سے ایک جو آسان والا ہے وہ بتا دیتا ہوں، وہ بتانا بھی اتنا آسان نہیں ہے، وہ میرے لیے بھی مشکل ہے بہت، کیونکہ آج یہ منہاج میاں نے ہم کو کتاب دیا نہیں، ہم مطالعہ صحیح کر نہیں پائے، تو وہ ہم چاہ رہے تھے پوری کیفیت بتائیں، لیکن اس میں سے ایک کیفیت بتا رہے ہیں، کبھی زندگی رہی تو پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ جب فوج لڑتی ہے تو شکل الگ الگ ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرف قبلہ ہے اسی طرف فوج ہے، مطلب دونوں جو فیس کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ قبلہ ہے، اسلامی فوجیں ادھر ہیں اور سامنے دشمن کی فوجیں ہیں، تو ایسی شکل میں تو کیا ہے کہ اسلحہ لے کر کے نماز پڑھ لی جائے گی، 2 رکعت جیسے نارمل طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا الٹا کر لیجئے، ہم ادھر ہیں، قبلہ ادھر کرنا ہے، فوج الٹی طرف ہے، پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے یا اور کسی جانب سے حملہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترکیب بیان فرمائی۔ آپ امامت کے لیے کھڑے ہوئے، اچھا ایک شکل تو یہ ہے کہ بھائی جہاں جو ہو وہ نماز پڑھ لو، لیکن اللہ کے رسول سے صحابہ کو اتنی محبت تھی کہ وہ ایک وقت کی نماز بھی حضور کے پیچھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، جہاد میں یہ بھی پاسبل ہے کہ مجاہد جہاں پر ہے وہیں پر نماز کیا کر لے، ادا کر، نماز تو چھوڑی نہیں جائے گی، نماز تو پڑھی ہی جائے گی، نماز چھوڑنے کا کانسیپٹ مسلمان میں ہوتا ہی نہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نماز چھوڑنا کفر اور اسلام کی علامت میں سے ہے، کہ جو بندہ چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب وہ کافر کی طرح کام کر رہا ہے، تو نماز چھوڑنے کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور صحابہ میں تھا ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ہے اور ادھر تلوار کا خطرہ بھی ہے، نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے اور جماعت بھی پکڑنی ہے، ایسی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو ایک فوج کو دو حصے میں تقسیم کر دیا گیا، مثال 500 مجاہدین ہیں تو 250 ادھر رکھ دیے گئے جو فیس کر رہے ہیں کس کو، دشمن کو، چاہے وہ جس جانب بھی ہوں، 250 آدمی اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ آپ سوچیں گے 250 پڑھ لیں گے 250 چلے جائیں گے، ایسا نہیں، کیونکہ اتنی ٹائٹ پوزیشن ہو سکتی ہے دشمن کی کہ وہ آپ کو 2 رکعت نماز اطمینان سے پڑھنے ہی نہ دے اور پوری 500 فوج کی ضرورت پڑ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب بیان فرمائی کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور میرے پیچھے 250 لوگ 1 رکعت نماز پڑھیں گے، 1 رکعت نماز پڑھ کر کے میں جب کھڑا ہو جاؤں گا، قرأت کرتا رہوں گا، تو یہ 250 پلٹ کر وہاں چلی جائے گی جہاں دوسری 250 موجود ہے، اور وہ وہاں پر جا کر کے اپنی 1 رکعت پوری کرے گی، اور وہ جو 250 وہاں کھڑی تھی وہ ہماری دوسری رکعت ہوگی، اس کی پہلی رکعت ہوگی، وہ یہاں آ کر شامل ہو جائے گی، اس کو بھی 1 رکعت کا شرف حاصل ہو جائے گا، اس کو بھی 1 رکعت کا شرف حاصل ہو جائے گا، کیونکہ جماعت سے جب بندے نے پکڑ لی ہے تو اس کو پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا، لہذا دونوں کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا اور دشمن سے مطلب خطرہ بھی نہیں رہے گا، نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو جو پہلی گئی ہے 250 وہ 1 کہاں قضا کرے گی، اپنی پوری کرے گی میدان میں، جو وہاں والی کھڑی تھی وہ اس کی 1 چھوٹی ہے، وہ یہاں پورے کرے گی، تو اس طرح 2 یہاں پڑھے گی 2 وہاں پڑھے گی، یہ اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کو جہاد کرنا ہے نہیں، لہذا اس کے بارے میں زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں، سمجھے نہیں، اس میں زیادہ ٹائم برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مومن نے اپنے دل میں کبھی تمنا بھی نہیں کی کہ اللہ ہم کو شہادت کی موت دے، آپ نے فرمایا کہ وہ اس بات کا فتویٰ دے کہ میں منافق ہوں، میں کیا ہوں، منافق ہوں۔ اچھا، نماز جمعہ، انشاءاللہ کل ہم نماز جمعہ کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ 35 منٹ ہو گیا، یہ پھر ہم چاہ رہے تھے نماز جمعہ ایک جگہ آ جائے ساری باتیں۔ یہ کیا کہتے ہیں